بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہوتے ہیں، ان میں سے ہم نے 3 ابواب پڑھ لیے ہیں۔ ابھی ہم چوتھا باب شروع کرتے ہیں، باب سامع یسمع۔ یہی ماضی اور مضارع ہی کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور یہی ان ابواب کے نام ہیں۔ ان ابواب کے نام مصدر کے نام پہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے مصدر کافی سارے آتے ہیں، کافی سارے ان کے اوزان بنتے ہیں، کوئی ایک مصدر ہے نہیں، اس لیے پھر ان کے جو نام ہیں ماضی اور مضارع کے ذریعے ہی ہیں۔ پہلی گردان ہے ماضی معلوم مثبت کی گردان۔ سامع بامانہ سنا تھا اس ایک مرد نے۔ ابھی تک آپ نے جو ماضی 3 ابواب میں دیکھی تھی اس میں تینوں حرف پہ زبر آئی تھی، ضربا، نصرا، فعلا، لیکن اب یہ وہ ماضی آ گئی ہے کہ اس کے درمیان والے کے نیچے زیر ہے۔ تو گردان پڑھتے ہوئے ہم نے پہلے اور سیکنڈ لاسٹ کے اعراب ہی کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اسی کو ہم ذہن میں رکھیں تو یہ گردان آسانی سے پڑھی جائے گی۔ سامع سامعا بمانا سنا تھا ان 2 مردوں نے، سامعو سنا تھا ان سب مردوں نے، سامعت سامعاتا سامعنا۔ یہاں پہ عین ساکن ہو گیا، اب پوری گردان میں عین ساکن ہی چلے گا۔ سمعتا سنا تھا تو ایک مرد نے، سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعت سمعنا۔ اس کے بعد ہے ماضی مجہول کی گردان۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مجہول ماضی معلوم سے بنتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ماضی معلوم کے واحد مذکر غائب کے آخری حرف میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ یہ ہے ماضی کا واحد مذکر غائب سامع۔ اس کے عین کلمہ میں ہم کوئی تبدیلی نہ کریں، پھر کیا کرنا ہے؟ آخر سے پہلے والے حرف پر زیر لگا دی جائے، وہ پہلے سے ہی میم کے نیچے زیر ہے، اور باقی سب حرکت والے حروف کو پیش دے دی جائے۔ سین اکیلا پیچھے رہ گیا تھا حرکت والا، تو اس پہ ہم نے پیش دی، لفظ بن گیا سمع، بمانا سنا گیا تھا وہ ایک مرد۔ تو یہ گردان آ گئی سمع سمعا سمعو سمعت سمعتا سمعنا۔ تو وہی پہلے اور درمیان والے حرف کا آپ نے اعراب ذہن میں رکھنا ہے، سیکنڈ لاسٹ کا، تو پھر یہ گردان ٹھیک سے پڑھی جائے گی۔ تمام گردانوں کو پڑھنے کے لیے یہی اصل چیز ہوتی ہے، پہلا اور سیکنڈ لاسٹ کا اعراب چینج نہیں کرنا، جو پہلے صیغے کا ہے وہی پوری گردان میں چلے گا۔ ابھی آپ نے ماضی مثبت کی جو 2 گردانیں دیکھ لی ہیں، سامعہ اور سومیہ، انہی کے شروع میں ہم ما کا حرف لگا دیں گے تو ماضی معلوم منفی کی گردان بن جائے گی۔ پہلے سامعہ کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، سنا تھا اس ایک مرد نے، مثبت تھا، اب منفی معنی کر دیں گے، نہیں سنا تھا اس ایک مرد نے۔ ما سامعا نہیں سنا تھا ان 2 مردوں نے، ما سامعو نہیں سنا تھا ان سب مردوں نے۔ وہی گردان ہے ماضی والی، بس شروع میں آپ نے ما کا حرف لگا دینا ہے۔ پھر ہے ماضی مجہول منفی کی گردان، یہ وہی سمع والی گردان ہے، ماضی مجہول والی، صرف اور صرف شروع میں ما کا حرف اضافہ کر دیا۔ سمع کا پہلے ہم نے ترجمہ کیا تھا، سنا تھا سنا گیا تھا وہ ایک مرد، اب منفی کا معنی کریں گے، نہیں سنا گیا تھا وہ ایک مرد۔ اس کے بعد ہے مضارع معلوم مثبت کی گردان، یسمعو یسمعانی یسمعو۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانے ہوتے ہیں، تو معنی ہوگا سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد۔ یسمعانی یسمعونا
تسمعو، تسمعانی، یسمعنا، تسمعو، یہ دونوں تسمعو واحد مؤنث غائب بھی اور واحد مذکر حاضر بھی ہے۔ ان کا فرق تب پتہ چلتا ہے جب یہ جملے کے اندر آ جائیں کہ بات عورت کی ہو رہی ہے یا کسی مخاطب مرد کی ہو رہی ہے۔ تو یہ گردان آپ کے سامنے مضارع معلوم کی آ گئی۔ اس کے بعد ہے مضارع مجہول مثبت کی گردان یسمعو۔ مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ مضارع مجہول فعل مضارع معلوم سے بنتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ مضارع معلوم کے صیغہ واحد مذکر غائب کے پہلے حرف کو پیش، آخر سے پہلے والے حرف کو زبر۔ جیسے یہ یسمعو تھا، پہلے پہ پیش، سیکنڈ لاسٹ میم تھا، اس پہ پہلے ہی زبر ہے، یسمعو بن جائے گا۔ یسمعو، سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا وہ ایک مرد۔ یسمعانی، یسمعونا، تسمعو، تسمعانی، یسمعنا، سنی جاتی ہیں یا سنی جائیں گی وہ سب عورتیں۔ تسمعو، تسمعانی اور آگے یہ گردان آپ کے سامنے موجود ہے۔ مدارس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی باب پہلے کروایا جاتا ہے، پھر اسی سے ساری طالب علم نے خود بنانی ہوتی ہیں۔ تو یہ گردانیں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، تو جو قواعد اور ضوابط لگتے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں۔ پھر مضارع معلوم منفی کی گردان۔ جو مضارع معلوم کی گردان آپ نے پڑھی یسمعو، یسمعانی، اسی کے شروع میں بس لام الف لا کا اضافہ کر دینا ہے، تو یہ مضارع معلوم منفی کی گردان بن جائے گی، لا یسمعو، لا یسمعانی۔ پہلے ہم نے ترجمہ کیا تھا یسمعو کا، وہ سنتا ہے یا سنے گا، اب ہم کہیں گے نہیں سنتا یا نہیں سنے گا۔ لا یسمعو، لا یسمعانی، لا یسمعونا، لا تسمعو، لا تسمعانی، لا یسمعنا۔ اس کے بعد مضارع مجہول منفی کی، وہی مضارع مجہول جو آپ لوگوں نے پڑھی ہے، اسی کے شروع میں بس لام الف لا کا اضافہ ہے تو مضارع مجہول منفی بن جائے گی۔ پھر ہے فعل مضارع نفی تاکید بلند معلوم کی گردان۔ حروف ناصبہ ہوتے ہیں زبر دینے والے حروف، یہ 4 حروف ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ حروف فعل مضارع معلوم اور مجہول کی گردان پر داخل ہوتے ہیں۔ جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہے انہیں زبر دے دیں گے۔ 5 صیغے کون سے تھے جن کے آخر میں پیش ہے؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کے 2 صیغے، ان پہ زبر دے دیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں ان سب پہ اس حرف نے زبر دے دی، لن یسمع، لن تسمع، یہاں پہ بھی زبر، اور آخر والے 2 پہ بھی زبر آ گئی۔ پھر دوسرا کام کیا کرے گا؟ جمع مؤنث کے 2 صیغوں کے علاوہ باقی سب نون گرا دے گے۔ جمع مؤنث کے، یہ جمع مؤنث غائب، یہ جمع مؤنث حاضر، ان 2 کے علاوہ باقی سارے نون گر گئے۔ تو یہ موجودہ گردان آپ کے سامنے ہے، لن یسمع، لن یسمع۔ اس حرف کے ذریعے مضارع مستقبل میں منفی کی تاکید پیدا ہوتی ہے، مستقبل میں نفی کی پختگی پیدا ہوتی ہے کہ ہرگز نہیں سنے گا وہ ایک مرد۔ اس سے پھر حال کے معنی ختم ہو جاتے ہیں فعل سے۔ لن تسمع، لن تسمع، لن یسمعنا، اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں سنیں گی وہ سب عورتیں۔ پھر ہے فعل مضارع نفی تاکید بلند مجہول کی گردان۔ قاعدہ آپ نے دیکھ لیا، 5 صیغے جن کے آخر میں پیش تھا
پہلا، چوتھا، ساتواں اور آخری دو ان پہ زبر کر دے گا. باقی سارے نون گر رہے ہیں سوائے جمع مؤنث کے. یہ مجہول کی گردانیں فعل مجہول سے ہی بنیں گی. اس کے بعد ہے فعل مضارع نفی تاکید بلم معلوم. اس کو جاحد معلوم کی گردان بھی کہتے ہیں. جاحد کا معنی ہوتا ہے انکار. ان میں سے یہ 5 حرف ہیں حروف جازمہ، مطلب ہوتا ہے زیر جزم دینے والے، زیر ٹھیک نہیں، جزم دینے والے حروف 5 ہیں. ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں. ان میں سے لم، لام امر، لائے نہیں، ان 3 سے ہم گردانے پڑھیں گے. یہ حروف کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع معلوم مجہول کی گردان پر داخل ہوتے ہیں. جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہے انہیں جزم دے دیں گے. جہاں پہلے ہم نے زبر کی تھی اب جزم دے دیں گے. جمع مؤنث کے 2 صیغوں کے علاوہ باقی سب نون گر جائیں گے. لم یسمع، لم یسمع. اور دوسرا معنی یہ کرتا ہے کہ یہ ماضی کے اندر منفی میں پختگی پیدا کرتا ہے. لم یسمع، وہ نہیں سنے گا. منفی کا معنی کرنا ہے نہیں سنا تھا اس ایک مرد نے. لم یسمع، لم یسمعو، لم تسمع، لم تسمع، لم یسمعنا. یہ جو نون گر جاتے ہیں ان کو نون اعرابی کہتے ہیں. مطلب یہ کہ جب فعل مضارع کا اعراب چینج ہوتا ہے نا، یہ گر جاتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے اگر فعل مضارع پہ زبر کی تھی تو بھی یہ گر گئے تھے، اب ہم نے اس کو ساکن کیا مضارع کو تو بھی یہ نون گر گئے. اعراب بدلنے سے یہ نون گر جاتے ہیں، اس لیے ان کو نون اعرابی کہتے ہیں. مضارع کا اعراب بدلے گا یہ چلے جائیں گے. پھر یہ مضارع نفی تاکید بلم مجہول کی گردان ہے. لم یسمع مضارع مجہول سے بنے گی. 5 صیغے ساکن ہو گئے ہیں، نون سارے گر گئے، جمع مؤنث والے برقرار ہیں. پھر ہے مضارع لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ معلوم کی گردان. قاعدہ یہ ہے، اچھا مضارع سے جب ہم نون ثقیلہ کی گردان بناتے ہیں، اگر ہم نے نون ثقیلہ لگانا ہو تو پھر ہم شروع میں لام تاکید بھی لائیں گے یا پھر اما کا حرف لانا ضروری ہوتا ہے، تو ہم لام تاکید ہی کو استعمال کرتے ہیں. ہاں اگر کبھی کبھی اکیلا لام تاکید آ جاتا ہے، جیسے لا یسمعو، لا یسمعانی، یعنی سادہ مضارع کے اوپر لام تاکید اکیلا بھی آ جاتا ہے، لیکن نون ثقیلہ کو جب لانا ہے پھر لام تاکید بھی ساتھ آ جاتا ہے یا پھر اما کا حرف ساتھ لے آنا ہوتا ہے. اب اس کا قاعدہ کیا ہے؟ مضارع کے وہ 5 صیغے دوسرے پیراگراف سے دیکھیں جن کے آخر میں پیش ہوتی ہے، جن کے آخر میں پیش ہوتی ہے، ان صیغوں کے آخر میں نون ثقیلہ لگا کر ان صیغوں کے آخری حرف پر زبر دے دیں گے. یہ یسمعو تھا، نون ثقیلہ لام لگا کے لا یسمعن، آخر پہ زبر دے دیا عین پہ. لتسمعن، اس پہ بھی عین پہ پیش تھی. لتسمعو تھا، یہ تسمعو تھا، اب بن گیا لتسمعن. اور یہ اسمعو نسمعو تھے تو لاسمعن لنسمعن زبر دے دیا ہم نے. پھر جمع مؤنث کے 2 صیغوں کے علاوہ باقی سب نون گرا دیں گے، البتہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر سے واو کو بھی گرا دیں گے. دیکھیے کہ باقی سب صیغوں سے ہم نے نون گرا دیا. جیسے پیچھے آپ دیکھیں تو یہ سارے نون گرے ہوئے ہیں، نون ثقیلہ کی وجہ سے بھی یہ سارے نون گر گئے. پھر ہم نے اس خالی جگہ پہ نون ثقیلہ لگایا، نون شد والا، تو بن گیا لیسمعانی، لتسمعانی، لتسمعانی، لتسمعانی. اب رہ گیا یہ صیغے، یہ جو ہے نا جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، اصل میں یہ تھا یسمعون،
اس میں نون کو بھی گرائیں گے، واؤ کو بھی گرائیں گے، پھر پیچھے عین پہ پیش تھی، یسمعو بچ گیا، پھر نون سکیلا لگا، لیسمعن بن گیا۔ اسی طریقے سے تسمعون تھا، اصل میں واؤ نون تھی، نون اور واؤ دونوں گرے ہیں یہاں پہ، پھر پیچھے تسمعو رہ گیا، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون سکیلا لگا تو لتسمعن بن گیا۔ یعنی ان دو میں نون کے ساتھ ساتھ ہم نے واؤ بھی گرانی ہے، اور یہ ہے واحد مؤنث حاضر تھا تسمعین، یعنی عین کے بعد یا نون تھا، نون بھی گرائی ہم نے، یا بھی گرائی، تو تسمعی بچ گیا، پھر لام تاکید نون سکیلا لگا، لتسمعین یہ بن گیا۔ پھر یہ ہیں جمع مؤنث والے دو صیغے، ان کے نون برقرار تھے، لفظ تھا یسمعن، مضارع کا جمع کا صیغہ اصل میں تھا یسمعن، اسی کے ساتھ ہم نے نون سکیلا کو لگایا تو لیسمعنن ہوتا تھا، تو تین نون جمع ہو رہے تھے، ٹھیک نہیں تھا، درمیان میں ایک الف کو لے آئے تو لیسمعنانی اور لتسمعنانی بن گیا۔ اب آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہیں نون سکیلا پہ زبر ہے، کہیں زیر ہے۔ جی ہاں، جہاں پہ الف کے بعد نون سکیلا آ رہا ہے وہاں نون کے نیچے زیر پڑیں گے، باقی جگہوں پہ زبر پڑیں گے۔ تو تثنیہ میں سارا نون سکیلا الف کے بعد ہے تو یہاں پہ زیر، جمع مؤنث میں بھی الف کے بعد ہے تو زیر، باقی سب جگہ پہ زبر۔ لیسمعن ضرور بالضرور سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد، یہ ہے اس کا ترجمہ لیسمعن، اور لاسمعن اور لنسمعن، لنسمعن کا معنی بنے گا ضرور بھی ضرور ہم سنتے ہیں یا سنیں گے۔ یہی قاعدہ مضارع لام تاکید بانون تاکید سکیلا پہ بھی لگ گیا، لیسمعن، لیسمعانی، لیسمعن، لیسمعانی، لیسمعن، ضرور بھی ضرور سنے جاتے ہیں یا سنے جائیں گے۔ لیسمعن کا ترجمہ بنے گا ضرور بھی ضرور سنا جاتا ہوں یا سنا جاؤں گا میں ایک مرد۔ پھر ہے نون خفیفہ، نون تاکید خفیفہ۔ خفیفہ یہ اکیلا نون ہے جس کے اوپر ساکن نون ہے، یہ خفیفہ کہلاتا ہے۔ لیسمعن قاعدہ وہی ہے جو سکیلا میں ہوا کہ 5 صیغے جو تھے پیش والے ان کے اوپر ہم نے زبر دے کے لیسمعن، لیسمعن، لتسمعن، لاسمعن، لنسمعن، اور یہ جو جمع مذکر والے تھے ان میں واو اور نون دونوں کو گرایا ہے، اور لیسمعن میں یا اور نون دو کو گرا کے پھر نون خفیفہ لگا ہے۔ ترجمہ اس کا بھی وہی ہے، ضرور بھی ضرور سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا وہ ایک مرد۔ جہاں پہ نون سکیلا سے پہلے الف تھی، یہاں پہ 4 تثنیہ کے صیغے ہیں، 2 جمع مؤنث والے ہیں، یہ صیغے جو ہیں نون خفیفہ سے نہیں آئیں گے، یہاں پہ سب غائب ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے ہم پڑھنا چاہیں پڑھ تو سکتے ہیں لیکن ان کا استعمال ہی نہیں ہے، یہ ہوں گے بھی نہیں استعمال، اور ویسے بھی اس کے ساتھ کچھ قواعد کا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ لیسمعن، لیسمعان اگر آپ یہ پڑھیں گے لیسمعان تو الف بھی ساکن نون بھی ساکن، 2 حرف ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ذرا قواعد کی روح سے وہ غلط ہو جاتا ہے، تو اسی لیے پھر جو ہے یہ تثنیہ والے اور جمع مؤنث والے صیغے آتے ہی نہیں ہیں کہ 2 ساکن اکٹھے جمع ہو رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے قواعد۔ پھر ہے لام تاکید بانون تاکید خفیفہ مجہول، لیسمعن، لیسمعن وہی قاعدہ ہے، اسی طریقے سے اب یہ آپ نے مضارع مجہول سے بنا لینی ہے، ضرور بھی ضرور سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا وہ ایک مرد۔ پھر ہے نہیں کی گردان، یہ بھی حروف جازمہ میں سے ہے، 5 صیغے ساکن ہو جائیں گے جن کے آخر میں پیش تھا
نون سارے گر جائیں گے، جمع مؤنث کے یہ دو صیغے چھٹا اور 12واں، ان میں سے نون نہیں گرے گا۔ لا یسمع، یہ بالکل وہی گردان بنے گی، پیچھے آپ نے لم یسمع پڑھا تھا، اب لم کو ہٹا کے لا لگا دیں تو وہی گردان ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو اندازہ بخوبی ہو گیا کہ اصل یہ مضارع کی گردان ہے، اسی سے ساری گردانیں پھر آگے بنتی چلی جاتی ہیں، تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ لا یسمع، نہ سنے وہ ایک مرد، اور لا نسمع، نہ سنے ہم مرد یا ہم عورتیں۔ نہیں مجہول، یہ فعل مجہول مضارع مجہول سے بنے گی۔ لا یسمع، 5 صیغے ساکن، قاعدہ وہی ہے، اور باقی نون گر جائیں گے، جمع مؤنث کے 2 نون نہیں گریں گے۔ پھر ہے اسی کے ساتھ نہیں کی گردان کے ساتھ نون ثقیلہ۔ قاعدہ ابھی ہم نے پڑھ لیا نون ثقیلہ کیسے لگتا ہے، پیچھے ہم نے جیسے مضارع کی گردان میں پڑھا تھا نا لیسمعن، اسی لام زبر لا کے بعد اگر آپ الف کا اضافہ کر کے لا یسمعن پڑھ دیں تو نہیں معلوم کی گردان بن جائے گی نون تاکید ثقیلہ سے۔ ہرگز نہ سنے وہ ایک مرد، اب ہرگز کا معنی ڈال دیں گے تاکہ تھوڑی اور پختگی پیدا ہو جائے، باقی اسی طریقے سے گردان ہے۔ پھر یہ مضارع مجہول میں بھی یہی ہے، جیسے آپ نے نہیں مجہول میں بھی، پیچھے مضارع مجہول میں آپ نے لیسمعن پڑھا تھا، اب اسی کے بعد اگر آپ الف کا اضافہ کر دیں لا یسمعن بن جائے گا، اور نہیں کی یہ ثقیلہ والی گردان بن جائے گی۔ پھر یہ نہیں معلوم بنون تاکید خفیفہ، پہلے آپ نے مضارع کی لیسمعن پڑھی تھی، اگر آپ لام کے بعد الف کا اضافہ کر دیں تو لا یسمعن پڑھیں، یہ پھر نہیں کی گردان بن جائے گی، یہ نون ساکن ہونا ہے لا یسمعن۔ ہرگز نہ سنے وہ ایک مرد۔ پھر ہے نہیں مجہول کی گردان، لا یسمعن، ہرگز نہ سنا جائے وہ ایک مرد۔ اس میں بھی جیسے پہلے آپ نے مضارع میں لا یسمعن پڑھا تھا، اب اسی لا کے بعد الف کا اضافہ کریں لا یسمعن لفظ بن جائے گا، تو یہ پھر نہیں کی گردان بن جائے گی۔ امر معلوم، امر معلوم جو لام امر ہم نے حروف جازمہ میں سے دیکھا ہے، ان لم لما لام امر لائے نہیں، تو یہ لام امر ہے، اس کا عمل بھی وہی ہے، 5 صیغے ساکن ہو جائیں گے جن کے آخر میں پیش ہے لیسمع، لتسمع، اسمع، لیسمع، لنسمع، سارے نون گر جائیں گے، جمع مؤنث کے برقرار رہیں گے، تو لیسمع، لیسمع، لیسمعو، لتسمع، لتسمع، لیسمعنا، لیسمع چاہیے کہ ضرور کام کرے وہ ایک مرد۔ 6 صیغے جو ہیں حاضر کے یہ ذرا مختلف ہیں، ان کا ہم قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ امر حاضر معلوم یہ مضارع معلوم کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ مضارع کے واحد مذکر حاضر کے صیغے سے تا گرا دیں، تا گرا دیں، اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ آ جائیں، تا گرا دی، جیسے ہے تسمعو سے ہم نے تا کو گرایا، جیسے بالفرض یہی لفظ آپ فرض کر لیں یہ تسمعو تھا، تا کو گرا دیا، پیچھے سین ساکن ہے، اگر بعد والا حرف ساکن ہو جیسے سین ساکن آ رہا ہے تو پھر آخر سے پہلے والے حرف کا اعراب دیکھیں گے، اگر پیش ہو تو شروع میں حمزہ مضموم لائیں گے پیش والا، لیکن ہم ادھر تسمعو میں آخر سے پہلے والے پہ زبر دیکھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں، اگر زبر یا زیر ہو تو شروع میں حمزہ مکسور لائیں گے، اسمع لفظ بن جائے گا، اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا، یہ نون نہیں ہوگا، اسمعنا۔ اس کے بعد ہے امر مجہول کی گردان، مضارع مجہول پہ یہ لام زیر لی لگا دیں گے،
5 صیغے جن کے آخر میں پیش تھی وہ ساکن ہو گئے، جمع مؤنث کے علاوہ باقی سب کے نون گر گئے۔ لیسمع، چاہیے کہ سنا جائے وہ ایک مرد، لیسمع، لیسمعو، اس طریقے سے یہ پوری گردان بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد امر کی گردان ہے۔ امر میں بھی بالکل جیسے آپ نے مضارع میں لیسمعن پڑھا تھا، لام کے اوپر زبر پڑی تھی، اگر آپ لام کے نیچے زیر پڑھ دیں تو امر کی گردان بن جائے گی نون ثقیلہ کے ساتھ۔ البتہ یہ صیغے جو ہے نا اس کو اسمعنا ہی پڑھنا ہے، یہاں پہ آپ نے لام لے کے نہیں آنا، یہ اسی طریقے سے اسمعنا، اسمعانی، اسمعنا ہی پڑھے جائیں گے۔ لیسمعنا، ضرور بھی ضرور سنا جائے وہ ایک مرد، پختگی آ جائے گی۔ پھر یہ مضارع مجہول میں بھی ایسے ہی ہے، جیسے نہیں امر مجہول میں، جیسے مضارع مجہول میں لیسمعنا پڑھا تھا، اب آپ لام زیر لی پڑھ لیں لیسمعنا تو گردان اس کی بن جائے گی۔ چاہیے کہ ضرور بھی ضرور سنا جائے وہ ایک مرد، اور پیچھے تھا لیسمعنا کا معنی ہے ضرور بھی ضرور سنے وہ ایک مرد۔ پھر امر معلوم کی تاکید خفیفہ کے ساتھ اسی طریقے سے یہ مضارع میں لیسمعن تھا، یہاں پہ لیسمعن کر لیں گے۔ البتہ یہ جو 3 صیغے ہیں ان میں آپ نے اسمعن ہی پڑھنا ہے، اسمعن، اسمعن، چونکہ امر اسمع ہے نا ان 6 کا، تو انہی کے آخر میں ہم نے نون خفیفہ لگانی ہے۔ پھر یہ نون خفیفہ مجہول سے آ گیا، امر مجہول لیسمعن، مضارع مجہول لیسمعن تھا، بس یہاں پہ آپ لام کے نیچے زیر پڑھیں گے تو لیسمعن ہو جائے گا۔ چاہیے کہ ضرور بھی ضرور سنا جائے وہ ایک مرد۔ اس میں فاعل کی گردان ہے، اس میں فاعل ثلاثی مجرد کا فاعل ان کے وزن پہ آتا ہے سامعون، سننے والا ایک مرد، سامعانی، سامعون، سامعاتن، سننے والی ایک عورت، سامعاتانی، سامعاتن۔ اس میں مفعول کی گردان ہے، نیچے لکھا ہے جی ثلاثی مجرد کا، اس میں مفعول مفعولن کے وزن پہ آتا ہے، مسموعن، سنا ہوا ایک مرد، مسموعانی، مسموعون۔ اس کے بعد ہے اس میں تفضیل، یہ فضیلت سے ہے بمعنی زیادتی، کسی چیز میں زیادتی کے مفہوم پایا جائے، زیادہ ہونا، جیسے اسمعو، زیادہ سننے والا مرد، اسمعو زیادہ سننے والا مرد، اسمعانی زیادہ سننے والے 2 مرد، اسمعون اور اسامیو زیادہ سننے والے کئی مرد، سمعا، سمعیانی، سمعیاتن، سمعن۔ پھر ہے ظرف، مسمعن، اس میں ظرف جو ہے یہ مضارع ہی سے بنتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ثلاثی مجرد کا اس میں ظرف مضارع معلوم کے واحد مذکر غائب کے صیغے سے بنتا ہے۔ طریقہ یہ کہ مضارع کے صیغے سے، جیسے یسمعو تھا، اس سے یا کو گرا کر میم مفتوحہ لگا دیا تو مسمعو بن گیا۔ اس کے بعد عین کلمے کی حرکت دیکھیں گے، اگر عین کلمہ مضموم ہو تو اس میں ظرف میں عین کلمہ پر زبر لگا دیں، اور اگر عین کلمہ پر زبر ہو جیسے یسمعو میں ہے تو انہیں اپنے ہی حال پر رکھیں، تو یسمعو سے مسمعن۔ ظرف ہوتا ہے جگہ یا وقت، سننے والی ایک جگہ اور ایک وقت، یعنی جس جگہ پہ سنا گیا ہے وہ ایک جگہ یا وہ ایک وقت۔ پھر ہے اس میں اعلیٰ، یہ بھی مضارع ہی سے بنے گا، یسمعو مضارع تھا، بس ہم نے میم یا کو ہٹا کے میم مکسورہ لگانا ہے، مسمعن، سننے والا ایک اعلیٰ، مسمعانی، مسامیو، یہ اوپر والے 3 مذکر کے لیے ہیں، درمیان والے 3 مؤنث کے لیے ہیں، نیچے والے جو 3 ہیں یہ پھر تینوں مذکر ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آخر میں صرف صغیر ہے، سامع یسمعو، سمعن فہو سامعن، یہ سامعن ہوگا، سمع یسمعو سمعن فہو مسموعن، یا فضا کا جو بھی لگا لیں یا کچھ بھی نہ لگائیں، صرف مسموعن پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ لم یسمع لم یسمع، لا یسمع لا یسمع، لن یسمع لن یسمع،
الامر لیسمع لیسمع، النہی لا یسمع لا یسمع، الظرف مسمع اعلی مسمع، افعال التفضیل مذکر اسمع، مؤنث اسم تفضیل سمع، فعل تعجب ما اسمعہ اسمع بھی سامع یا سامعت۔ یہ ہے جی باب سامیہ یسمع، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔